قرآن اور حدیث کا خلاصہ۔ آج کے اس خطبے میں سب سے پہلی بات یہ بتائی جائے گی کہ کسی کے پاس نعمت کو دیکھ کر اس سے جلنا اور اس نعمت کے ختم ہونے کی تمنا کرنا، اس کا نام حسد ہے۔ دوسری بات یہ بتائی جائے گی کہ حسد کے نقصان اتنا ہے کہ وہ آدمیوں کی نیکیوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر ختم کر دیتی ہے۔ تیسرا پیغام یہ دیا جائے گا کہ حسد اور بغض دین کو موڑنے والی بیماریاں ہیں، اور انسان کے جنت میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان لائے اور مکمل ایمان والا ہو۔ اس لیے آپس میں محبت سے رہنا ضروری ہے، اور آپس میں محبت سلام کو عام کرنے سے پیدا ہوگی۔ چوتھی ہدایت یہ دی جائے گی کہ ہم کسی سے بدگمانی حسد نہ کریں، کسی کی کمزوریوں کی تلاش میں نہ رہیں، بلکہ بھائی بھائی بہن بہن بن کر زندگی گزاریں۔ پانچواں پیغام ہم کو یہ ملے گا کہ کسی انسان کے دل میں ایمان اور حسد دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ چھٹی بات یہ معلوم ہوگی کہ حسد اتنی بری چیز ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ حسد کرنے والوں کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ ساتویں چیز ہم کو یہ بتائی جائے گی کہ معاشرے میں حسد کی بیماری عام ہو جائے تو ان کے بیچ سے خیر و بھلائی رخصت ہو جاتی ہے۔ آٹھویں بات ہم کو یہ بتائی جائے گی کہ کسی کے پاس دین یا دنیا کی نعمت دیکھ کر اس کے ختم ہونے کی تمنا کیے بغیر خواہش کرنا کہ ایسی ہی ایک نعمت ہمیں بھی مل جائے، یہ جائز ہے، اس کو حسد نہیں کہتے۔ نواں پیغام ہم کو یہ دیا جائے گا کہ حسد کا ایک سبب مال کی زیادتی بھی ہے۔ دسویں بات یہ بتائی جائے گی کہ اپنے دل کو بغض اور حسد، کینہ اور ظلم سے پاک رکھنے والا انسان سب سے افضل ہے۔ لہٰذا آج کے اس خطبے میں حسد کی بیماری کے متعلق جو باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ تمام سامعین ناظرین کو جو بتائی جائے گی، ہم ان کو اپنے سامنے رکھیں گے اور ہمیشہ حسد جیسی مہلک بیماری سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حسد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری خدمات کو قبول فرمائے، آمین۔ آپ حضرات بھی آمین کہہ دیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کے بیان کا عنوان حسد ہے۔ سب سے پہلے آپ تمام سامعین ناظرین کو ہم بتائیں گے کہ حسد کا مطلب کیا ہوتا ہے، حسد کسے کہتے ہیں، اور حسد کس چیز سے پیدا ہوتی ہے۔ حسد کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر جلنا اور ان کے ختم ہونے کی تمنا کرنا۔ مثلاً ایک شخص نے دوسرے کو دیکھا کہ اس کو کوئی نعمت ملی ہوئی ہے، چاہے وہ نعمت دنیا کی ہو یا دین کی ہو، اس نعمت کو دیکھ کر اس کے دل میں جلن اور کڑھن پیدا ہو کہ اس کو یہ نعمت کیوں مل گئی، اور دل میں یہ خواہش ہونے لگے کہ اس سے یہ نعمت چھین جائے تو اچھا ہے۔ اسی کا نام حسد ہے۔ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ حسد دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے۔ یہ انسانوں کے اعمال کو گھن کی طرح کھا جاتا ہے۔ حسد سے صحت بھی برباد ہوتی ہے اور دین بھی، یعنی اس میں دین اور دنیا دونوں کی خرابی ہے۔ اس لیے دین اسلام نے انسانوں کو حسد کی بیماری سے بچنے کی ہدایت دی ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔
یعنی جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو لگ جائے تو اس کو جلا کر بھسم کر ڈالتی ہے اور ختم کر دیتی ہے، اسی طرح جب کسی کے دل میں حسد کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے، یعنی اس کی نیکیاں برباد۔ حسد کے بارے میں خاص تنبیہ ترمذی شریف کے ایک حدیث میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری طرف چپکے سے پہلی قوم کی بیماری آ گئی ہے، وہ حسد اور بغض ہے، اور بغض تو موڑنے والا ہے۔ میں نہیں کہتا یہ بالوں کو موڑتا ہے، بلکہ یہ تو دین کو موڑ دیتا ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان والے نہ بن جاؤ، اور تم لوگ مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تم کو وہ چیز نہ بتا دوں جو تمہارے درمیان محبت قائم کر دے؟ پھر خود ہی آپ نے فرمایا، آپس میں سلام کو رواج دو۔ کیا فرمایا؟ آپس میں سلام کو رواج دو۔ آج ہم لوگ سلام کرنے میں شرماتے ہیں یا سلام کرنے کو اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ سلام کرنے سے ہم اللہ کی رحمت میں خود بھی آ جاتے ہیں اور سلام کا جواب دینے والا بھی اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے، اور اس سے تواضع اور جو ہے انکساری پیدا بھی ہوتی ہے، اور آپس میں جو ہے کدورت، دل کی نفرت اور جلن، حسد اور جو ہے بڑائی، تکبر، گھمنڈ بھی اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے سلام کو پہل کرنا چاہیے، چاہے ماں باپ ہو، بھائی بہن ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، کوئی بھی ہو، سلام میں پہل کرنا چاہیے۔ اس حدیث میں جو فرمایا ہے کہ تمہاری طرف چپکے سے پہلے قوم کی بیماری آ گئی ہے، اس سے صحابہ کرام مراد نہیں ہے، کیونکہ ان کا دل اس طرح کی گندگی، بیماریوں سے پاک تھی۔ یہ اصل میں آپ نے آئندہ آنے والی امتوں کے بارے میں فرمایا تھا۔ آج دیکھ لیجئے یہ بیماری ہمارے بیچ کس قدر عام ہو گئی ہے، شاید ہی کوئی دل ہو جو اس بیماری سے پاک ہو۔ حسد مت کرو، بھائی بھائی بن کر رہو، بہن بہن بن کر رہو، خاندان خاندان بن کر رہو، رشتہ داری جوڑنے والے بنو، توڑنے والے نہ بنو۔ ایک حدیث میں رسول اللہ نے دل کی چند بیماریاں ذکر فرمائی ہے اور ان سے اپنے دلوں کو پاک رکھتے ہوئے بھائی بھائی بن کر زندگی گزارنے کی ہدایت دی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، دوسروں کے بارے میں بدگمانی کرنے سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ تم کسی کی کمزوریوں کی تلاش میں نہ رہو اور جاسوسوں کی طرح چھپ کر کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کرو۔ نہ ایک دوسرے سے بڑھنے کی بے حوث، نہ آپس میں حسد، اور نہ ایک دوسرے سے کینہ رکھو، بلکہ اے اللہ کے بندو، اللہ کے حکم کے مطابق بھائی بھائی بن کر رہو۔ میرے محترم سامعین، ایمان اور حسد ایک جگہ جمع ہو سکتا ہے کیا؟ بالکل نہیں۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جس سے حسد کیا جا رہا ہے، اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے یا اس کو کوئی غم لاحق ہو جائے تو یہ حسد کرنے والا اس کو دیکھ کر کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ مسلمان کی شان کے مناسب نہیں کہ وہ کسی کی تکلیف کو دیکھ کر رنج و غم پر خوشی کا اظہار کرے۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا تھا، کسی بندے میں ایمان اور حسد دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ایمان والا بھی ہو، مسلمان بھی ہو، اور پھر وہ کسی سے حسد کرے، یہ تو بہت مشکل ہے۔ اگر دل میں ایمان ہے تو حسد نہیں، اور اگر دل میں حسد ہے تو ایمان نہیں۔ محترم سامعین، حسد کرنے والے کا حضور سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی سخت جملہ ارشاد فرمایا، غور سے سنیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، حسد کرنے والا، چغلی کھانے والا اور بدفعلی لینے والے کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی میرا اس سے کوئی تعلق ہے۔ سمجھ گئے؟
حسد کرنے والے خیر و بھلائی سے بھی محروم ہیں۔ حسد کے بارے میں کتنی سخت وعید ہے، لیکن اگر ہم اپنے معاشرے اور ماحول پر نظر دوڑا کر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ بیماری معاشرے کے اندر چھائی ہوئی ہے، اور بہت کم اللہ کے بندے ایسے ہیں جو اس بیماری سے بچے ہوئے ہیں، اس سے پاک ہیں، ورنہ کسی نہ کسی درجے میں حسد کا دل میں گزر ہی ہو جاتا ہے۔ دل کی ایسی بیماریوں کی وجہ سے ہم لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں، اور ہمارے درمیان سے خیر و بھلائی مٹتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا، لوگ برابر خیر و بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ وہ آپس میں حسد نہ کرنے لگیں۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے دلوں پر خاص توجہ دیں اور ان کو ہر طرح کی بیماریوں سے پاک رکھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کے مستحق بن سکیں اور ہمارے معاشرے اور سماج میں آپسی جوڑ، ہمدردی، محبت، خیر و بھلائی کی خوبیاں باقی رہیں۔ ہم جو بھی مسلک پہ رہیں، چاہے بریلوی ہو، دیوبندی ہو، چاہے تبلیغی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے جماعت اسلامی ہو، یہ جماعت، کسی بھی مسلک پہ رہے، لیکن مسلک کو اپنے مسلک پہ ہی رکھے اور اخلاق، معاملات، معاشرت آپس میں ایک جیسا رکھے۔ نعمت ملنے کی تمنا کرنا حسد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت عطا فرماتے اور اس کو کوئی دیکھ کر حسد نہ کرے تو یہ تمنا نہ کرے کہ وہ اس سے نعمت ختم ہو جائے، البتہ یہ تمنا کرے کہ ویسی ہی نعمت ہمیں بھی مل جائے، تو اس کو رشک اور غبطہ کہا جاتا ہے، اور یہ تمنا کرنا جائز ہے۔ بلکہ دینی معاملات میں اپنے سے اچھے شخص پر رشک کرنا مستحب ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، رشک نہیں کرنا چاہیے مگر دو لوگوں پر، ایک اس شخص پر جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی دولت عطا فرمائی ہو اور پھر وہ دن رات اس کی تلاوت کرتا رہتا ہو، دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ اس کو دن رات اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہو۔ اللہ کا راستہ میں نے پہلے بیان میں بتایا تھا کہ اللہ کا راستہ بہت ہے۔ ہم کسی بھی چیز کو ایک پکڑ کر اسی کو اللہ کا راستہ سمجھ جاتے ہیں اور اسی پر صرف خرچ کرتے رہتے ہیں، اس کے علاوہ دین کے تمام شعبے کو خالی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ مال کی زیادتی حسد پیدا ہونے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ حسد پیدا ہونے کے بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے ایک مال کی زیادتی بھی ہے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا، مجھے اپنی امت پر 3 عادتوں کا ڈر ہے، ان میں سے ایک یہ کہ ان کے لیے مال کو زیادہ کر دیا جائے گا تو وہ حسد کرنے لگیں گے اور لڑائی جھگڑے کرنے لگیں گے۔ محترم سامعین، دل کو پاک صاف رکھنے والا انسان افضل ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ سب سے افضل آدمی کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل آدمی وہ ہے جو زبان کا سچا ہو۔ کیا ہو بھائی؟ زبان کا سچا ہو اور مخموم القلب ہو، دل کا نرم ہو۔ صحابہ نے پوچھا کہ زبان کا سچا تو ہمیں معلوم ہے، یہ مخموم القلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس سے مراد تقوی والا صاف ستھرا دل ہے، جس میں کوئی گناہ، ظلم، کینہ اور حسد اور تکبر نہ ہو۔ یہ ہمارے نبی نے فرمایا۔ مخموم القلب کا مطلب کیا ہے بھائی؟ تقوی والا صاف ستھرا دل ہو۔ اس لیے ہم سب کو اللہ والوں کی صحبت میں بھی رہنا چاہیے، جانا چاہیے، اور شریعت و سنت پہ چلنے کے لیے کسی اللہ والوں کے ساتھ بیعت بھی ہونا چاہیے، تاکہ ہم جو ہے زندگی میں شریعت و سنت پہ روزانہ کچھ نہ کچھ آگے بڑھتے رہیں اور جو ہے ہمارا دل جو ہے پاک اور صاف ہوتا رہے۔ اپنی بیماری، جس طرح ہم بیماری کے لیے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، جس طرح اندرونی بیماری جس کو روحانی بیماری کہا جاتا ہے، اس کے لیے بھی ہم اللہ والوں کے ساتھ جڑے، اللہ والوں کے ساتھ رہے اور ان سے فیضیاب ہو، تاکہ ہمارے اندر سے بھی یہ روحانی بیماری ختم ہو جائے اور ہمارے اندر اچھی اچھی صفات پیدا ہو جائے۔
اللہ تعالی ہم سب کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کہا سنا اور جو کمی زیادتی رہ گئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ اور آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کو جاری رکھیں، خاص کر فلسطینی مسلمانوں کو، غزہ کے مجاہدین کو، اور مسجد اقصیٰ کی فتح یابی کے لیے بھی خاص کر روزانہ گڑ گڑا کر ضرور دعا مانگیں، اور ہو سکے تو صدقہ بھی کریں، نام لے کے، فلسطین کے نام لے کے، مسجد اقصیٰ کی فتح کا نام لے کے، غزہ کے مجاہدین کامیابی کا نام لے کے صدقہ کریں۔ انشاءاللہ یہ صدقہ آپ کے لیے خیر و برکت کا بھی ذریعہ بنے گا اور مجاہدین کے لیے نصرت کا بھی ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر